اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایھا المستمعین الکرام، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے اسلام کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر مبنی جو پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں، ان میں سے کل ہم بدر کے غزوہ بدر کے شروعات کے کچھ آپ کو بتا چکے ہیں، یا ان کے لیے تیاری کا آج ہم ان پر تفصیلی سے انشاءاللہ اطلاق کریں گے، اور آج کا ٹاپک یہی ہے ہمارا۔ نبی علیہ السلام جب ان کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ بہت بڑا قافلہ کچھ 300 اونٹوں پر لدا ہوا، 40 بندے تھے ان کے ساتھ، اور خود ابو سفیان جو بہت بڑا سردار کفر اور سردار مکہ اور بزنس مین بھی تھا، یہ بہت بڑا قافلہ لے کر کے وہاں سے روانہ ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام کو کس طریقے سے معلوم ہوا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو بھی شام سے آتا ہو وہ مدینے سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ مدینے کے راستے پر قریب سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ خانہ کعبہ یہ دریا بحر احمر کے بالکل کنارے کے قریب ہے۔ جدہ ہے سٹی جو دریا بالکل ان کا بہت بڑا بحری سی پورٹ بھی ہے، اور ایئرپورٹ بھی ہے، اور بڑا سارا آباد شہر ہے، بہت بڑا وسعت والا ہے جدہ، تقریباً 85 کلومیٹر کے اندازے میں مکہ ہے، اس کے ساتھ ہے، اور ایک طرف راستہ جو یمن کو جاتا ہے وہ بھی ادھر ہی سے مکے سے نکل کر کے جدہ سے ہوتے ہوئے وہاں جاتا ہے، اور ایک مکے سے شریف سے طائف جاتا ہے، اور ایک راستہ مدینہ شریف جاتا ہے، بس اور کوئی نہیں۔ تو شام کو جانے کے لیے مدینہ سے گزرنا پڑے گا۔ اب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری پکڑی، مگر پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں شاید کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے اور مہاجروں کا اور انصار کا بھائی چارہ ہوا،
پھر اسلام کا اور انصار المدینہ کا بھائی چارہ تحریری لکھا گیا، تو ان میں یہ شرط تھی کہ آپ اگر جارح ہوں گے، مطلب ہے آپ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، اور آپ اگر مدینہ پر کوئی آ کر کے آپ سے لڑنا چاہے تو دفاعی لڑائی میں اور دفاعی جو طریقہ کار ہے اس کے لیے آپ کی جو بھی منصوبہ ہو یعنی بچانے کا، ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، بلکہ جانوں تک پیش کریں گے، آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لیکن اگر آپ جا رہے ہیں تو پھر وہ اپنا آپ کا کام ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا اور مہاجرین کو بھی جمع کیا۔ مہاجرین تو سارے تیار ہو گئے سوائے ان کے کہ کچھ نبی علیہ السلام نے مدینہ پر تحفظ کے لیے کوئی ایک آدھ دستہ ان کا مدینہ میں رکھا، اور ایک اصحابی اس کو یہ دیا کہ آپ نماز پڑھائے اور یہ بندوبست کریں مسجد کا۔ باقی جو بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ تھے وہ سب تیار ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ، سیدنا عمر و سیدنا علی اور وغیرہ وغیرہ۔ ایک عثمان بن عفان نہیں گئے، کیونکہ اس وقت ان کی نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کی نکاح میں تھی اور وہ شدید بیمار تھے، تیار بھی ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو روکا کہ میری بیٹی اور آپ کی بیوی بہت سخت بیمار ہے، اور ان کا دارو دلمر کرو، ان کا دیکھ بھال کرتے رہو، وہ ضروری ہے۔ وہ رہ گئے۔ انصار کو جمع فرما کر کے کہا، تو ہم نے پہلے عرض کیا ہوا ہے کہ یہود کو بھی بلایا، کیونکہ وہ بھی معاہدے میں تھے کہ اگر آپ جہاں لڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ مل کر کے آپ کے دشمن کے ساتھ لڑیں گے، اور اگر یہود پر کوئی دشمن آیا تو نبی علیہ السلام اور افواج مومن اصحابہ کرام کی جو دستے ہیں وہ لڑیں گے یہود کے ساتھ مل کر کے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا، 10 سال معاہدہ تھا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم مدینے پر کوئی حملہ آور تو ہے ہی نہیں ہے، لہذا ہم جارح بن کر کے قریش سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ انصار مدینہ میں سے بھی ساروں سے کل 80 بندے تیار ہو گئے۔ 80 بندے انصار مدینہ میں سے تیار ہو گئے، اور 310 یا 300 بتاتے ہیں، پھر بعد میں یہ جو 10 یا 15 بندے تھے یہ راستے میں جو قبیلے پڑتے تھے ان سے لے لیے گئے۔ صحیح بات یہی ہے، قول بھی یہی ہے، ویسے قول بہت سارے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس 310 یا کچھ کم بندے میں سے 80 انصار رضی اللہ عنہ وہ تھے۔ انصار رضی اللہ کا تعداد 80 تھا، جو جوان تھے، فائٹر تھے،
وہ بھی لیے. ان کے پاس ٹوٹل 300 بندوں میں سے ایک مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس گھوڑا تھا. ایک قول ہے کہ ایک اور بندے کے پاس بھی گھوڑا تھا، لیکن وہ صحیح ثابت نہیں ہے. یہی ہے کہ مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس گھوڑے سوار تھا، گھوڑا سوار. باقی 70 اونٹ تھے. 300 میں سے 70 اونٹ سوار تھے، باقی سب پیدل تھے. جتنا لشکر تھا 300 کا، تو تقریباً 200 کے قریب ہوئے یا 200 سے اوپر کچھ توڑا. یہ پیدل تھے، جن میں اکثریت مہاجرین کی تھی. چلے نکل پڑے. پرانے بدر کے راستے پر، ابھی تو نیا جو موٹر وے بنا ہوئے دوسرا سائیڈ میں ہے. بئر روحہ میں یہ مدینے سے چل کر کے نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں رات بھی گزارا. بئر روحہ گاؤں میں وہاں پر 1-2 قبیلے بھی آباد ہے، زیادہ آبادی نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے. اور وہاں کنواں ہے، ہم نے ان کا پانی بھی پیا ہے. اچھا پانی ہے اور بہت سارا ہے، لوگ لیتے رہتے ہیں. بدوی لوگ جو باہر گاؤں میں سے رہتے ہیں، بڑے بڑے ٹینک بھر کر کے لے کے جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اپنے بھیڑ بکریاں پالتے رہتے ہیں، اونٹ وغیرہ. تو یہاں رات ہوئی. اب یہاں میں سے بھی نبی علیہ السلام کوچ کرتے ہوئے صبح کچھ بندے ساتھ میں لیے، تقریباً جو کہ یہ 315 کا یا 310 کا تعداد بنتی ہے. بخاری شریف میں ہے کہ یہ 310 تھے، اور بعد میں جو ملے ہوئے بندے تھے ان کا کچھ صحیح تحقیق نہیں کیا ہے. انہوں نے شاید بولا ہے کہ شاید مل گئے ہو. چلتے چلتے نبی علیہ السلام نے ایک اور رات بھی قیام فرمایا بدر پہنچنے تک. وہاں ایک بوڑھا شیخ بھی تھا، کچھ صحیح بولنے والا کچھ الٹا بولنے والا بھی تھا. مطلب ہے کچھ کفر میں تھا اور کچھ اسلام کی طرف راغب تھا. ان کے وہاں ٹھہرے اور دوسرے قبیلے کے لوگ بھی تھے، اور دودھ مدھ وغیرہ لیا پیا، اور کچھ کھانے شانے کا پروگرام بھی ہوا. حالانکہ بئر روحہ سے آگے تقریباً 10 کلومیٹر پر بئر شفا ہے. بئر شفا وہ بھی کنواں ہے. اس کا اگر آپ پانی پیے، میں نے پیا ہے کتنی بار، تو دنیا میں، پورے دنیا میں ایسا میٹھا اور دل خوش کرنے والا اور ہلکا پھلکا پانی اور کہیں میں نے دیکھا نہیں. ہاں زمزم کا تو تبرک ہے، لیکن اور کوئی نہیں ہے اس کا مثل. صاف شفاف، فرحت دینے والا، بخشنے والا. اور آپ اگر پئیں گے، بھوکا ہو یا پیٹ سے بھرا ہو، تو بھی بہت آرام آپ کو تسکین حاصل ہوگا. وہاں سے بھی انہوں نے پانی شانی بھر لیے، آگے چل کر کے پھر روکے. اور پھر وہاں سے 2 راستے ہوتے تھے، 2 راستے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. سامنے پہاڑ،
نبی علیہ السلام نے رب کریم کو بس منظور بھی یہی ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کر کے کہ یہ سیدھا پلین راستہ ہے اور شارٹ کٹ بھی ہے بدر کو جانے والا، یہاں سے ہو لیے۔ یہاں سے پہلے ابو سفیان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے پیچھے نبی علیہ السلام اور مجاہدین کا بڑا لشکر آ رہا ہے۔ انہوں نے آگے آگے جاسوس پہ لائے ہوئے تھے، جیسے جیسے یہ جاتا تھا 3-4 جاسوس گھوڑوں پر سوار وہ جاتے رہتے تھے۔ جب ان کو پیچھے سے پتہ چلا، ایک گھوڑا پیچھے رکھا ہوا تھا، بہت پیچھے، کہ آپ ہمیں اطلاع دیتے رہو۔ یہاں پر اس گھوڑے نے دوڑ کر کے ان کو بتایا کہ پیچھے سے نبی علیہ السلام بمائے لشکر کے قافلہ کو لوٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب مدینے میں یہی حال تھا کہ ہمیں قافلہ لوٹنا ہے، لہٰذا جو مجاہدین مدینے سے نکلے وہ باری اسلحے سے وغیرہ لیس نہیں تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ جو بندے ہیں بہت توڑے ہیں اور ہم بہت زیادہ بھی ہے، اور ساتھ میں کچھ تیر وغیرہ لے کر کے اور تلواریں لے کر کے وغیرہ سامان لے کر کے بڑے خوشی سے نکلے کہ بس چلو ہم قافلہ کو دیر لیں گے اور بڑے سامان لوٹ لاٹ کر کے بغیر کوئی جھگڑا نہیں ہے وغیرہ۔ ورنہ اگر پہلے رب العالمین کے حکم آتا کہ آپ کو لڑائی کرنا ہوگی قریش سے، تو یہ مشکل سے ہی چلے جاتے، کیونکہ وہ 1000 بندے تھے تقریباً، یا 950، 2 قول ہے، لیکن صحیح قول 950 کا ہے۔ یہاں پر مدینے سے نکلنے والے مجاہدین کو صرف یہی تھا کہ ہم قافلہ کو لوٹنے والے ہیں ابو سفیان کا، جو ہمارے دشمنوں کا ہے، لہٰذا ہلکے ہتھیار لے کر کے یہ لوگ نکلے تھے، وہ بھی پیدل بیچارے، کچھ اونٹوں پر، اور وہ جو راستہ لیا ابو سفیان، یہ دوسرے راستے سے یہاں رائٹ ہینڈ پر چلے گئے، دریا کے کنارے، آگے دریا آتا ہے، سمندر آتا ہے، اس کے کنارے کنارے چل پڑا۔ تو یہاں پر وہ بچ نکلا، بس رب کریم، نہیں تو جبرائیل علیہ السلام آتے اور ان کو ہدایت دیتے کہ اس طرف میں جاؤ۔ بہرحال رب کریم کو کچھ اور منظور تھا۔ آگے بدر کی مقام، بدر تو جو آج کل بدر ہے، میدان بدر، وہ تقریباً 10-12 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے ادھر ادھر۔ اس ٹائم میں شاید اتنا بڑا نہیں ہوتا، آبادی بھی نہیں ہوتی تھی، اور تقریباً 3-4 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہوگا۔ ویسے سارا بہت ہے، ساتھ میدان ہے۔ بدر کے نچلے حصے میں نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ قریش سے قافلے کو بچانے کے لیے تقریباً کوئی 950 یا 1000 تک، جن میں زیادہ تر تو نہیں لیکن کم صحیح 200 گھوڑ سوار تھے، اور بقایا اونٹوں والے تھے، اور اپنے ساتھ بہت زیادہ سپیر اونٹ بھی لے آئے۔
جو ان میں مالدار تھے اور بڑے بڑے سرکش قریش کے، وہ جن کو رب العالمین نے ادھر ہلاک ہونے کا حکم دل میں سوچا تھا رب کریم نے ہلاک کرنے کا، وہ سارے بڑے بڑے کفارا یہ نکلے۔ شاید بعد میں ہم ان کے نام بھی بیان کریں، لیکن نام سے کیا ہے، ہمیں تفصیلی وہ اپنا جو مدعا ہے وہ پیش کرنا ہے۔ اور بڑے دھوم دھام سے نکلے، اور جو سب سے بڑھ کر ابو جہل نال علیہ نالۃ اللہ علیہ، وہ بڑھ کرتا۔ راستے میں ان کے جو قریب تھے اور ان کے ساتھ کچھ دشمنی بھی تھی، ان سے وہ لوگ ڈرتے بھی تھے کہ ہم سب قریش نہیں نکلتے تھے، اس لیے تو ایک تو ہم کافی ہے اتنے سارے، دوسرے ہمارے دشمن بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ مکے پر چڑھائی کر دے۔ یہاں سے ان کا جو سردار تھا ان کے شکل میں شیطان نہ آیا اور ابو جہل کو بولا کہ آگے بڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اس سردار سے اس نے پوچھا، بشکل وہ تو شیطان تھا، کہ آپ تو ہمارے دشمنوں میں سے ہوتے ہیں، شاید آپ والے، آپ کے قبیلے والے ہم پر چڑھائی نہیں کر دے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا میں ذمہ دار ہوں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو لشکر ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اس لیے ابھی ہم آپ کے ساتھ دے دیتے ہیں، دشمنی اپنی جگہ۔ ان کو اور بھی بہت تسلی ہوئی۔ سراقہ نام کے وہ جو ان کا قبیلے کا بڑا تھے، وہ سراقہ ساتھ میں بڑا ان کو جوش دلاتا رہا، اصل میں وہ تھا شیطان تھا۔ آگے چل کر کے بدر کے قریب، بدر کے پہنچنے سے پہلے ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو ہمارا قافلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ گیا، انہوں نے دوسرا راستہ لے لیا اور ہم نیچے راستے سے ہوتے ہوئے بچ نکل آئے، اب یہاں تک ہمارے پیچھے نہیں آ سکتا ہے، اور آپ سارے واپس چلے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے اب لڑنے کی۔ مگر ابو جہل نے بولا، واہ یہ کیا بات ہے، اچھا ہوا جو تم نکل ہی گئے، ہم ضرور بدر میں جا کر کے وہاں پڑاؤ کریں گے، وہاں اونٹوں کو کاٹیں گے، گوشت کھائیں گے، تکے کھائیں گے، شرابیں پئیں گے، نچ گانا سنیں گے، 3 دن تک ہم بدر میں میلہ لگائیں گے، وہاں کے لوگوں کو بلائیں گے، بھڑکائیں گے، ساتھ میں ملائیں گے، وغیرہ وغیرہ، اور ہم یہی کریں گے۔ قدرت رب کریم کو یہ منظور ہی تھا کہ یہ نالائن سب نالتی لوگ جتنے ہیں اور مرنا تھا ادھر، ان کو جوش کچھ شیطان نے دیا، کچھ وسوسے دل میں اپنے غرور کے پڑے اور بدضد ہوئے کہ ہم وہاں بدر تک جائیں گے۔
یہ لوگ بھی آئے، ادھر نبی علیہ السلام بھی بدر کے میدان بدر کے ادھر ایک ہی کنواں تھا۔ بدر نام کے سردار یہاں رہتا تھا اور وہ میدان میں کنواں کھودا تھا۔ بدر کا میدان اتنا بڑا نہیں ہے، لوگ اگر ہم سنتے ہیں اور اب دیکھیں جا کر کے تو عجیب اور غریب خیالات آپ کے دل میں آئیں گے۔ تقریباً 500-600 گز پر یہ مشتمل میدان ہے اور چوڑائی تقریباً 200 گز تک ہوگی۔ اس کالے دوالے ریت کے ٹھیلے ہیں اور کچھ تھوڑا سیٹ میں ریت کے پہاڑ بھی ہے۔ یہ کچھ مٹی جو ہے اس کا پہاڑ ہے اور ریتیلے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو وہاں پر ایک انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہاں پر اگر آپ پڑاؤ کریں گے تو کنواں تو آگے ہے، اگر قریش کنویں پر ہی آ کر کے قابض ہو گئے تو ہمارے ساتھ پانی کہاں ہے؟ اور ہمیں آگے چل کر کے کنویں کے بالکل قریب پڑاؤ ڈالنا چاہیے۔ ابھی تقریباً یہ 10-9 کلومیٹر کا فاصلہ تھا یا 8 سمجھو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بولا کہ تم بیوقوف ہو، یہاں پر گاؤں بھی ہے اور پانی ہم بھر کر کے لائیں گے، اپنے مشکیزے والوں کو بھیجیں گے اور یہاں ہمیں آسانی ہے۔ وہ بیچارہ پیچھے ہو گیا اور بس بات نہیں سنی گئی اور جا کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے، سلام کیا، یا رسول اللہ، فلانے بندے نے جو آپ کو مشورہ دیا وہ رب کریم کو بھی منظور ہے، آپ یہاں سے ادھر جا کر کے پڑاؤ کیجئے جو جگہ انہوں نے بتائی ہے اس پہلے بندے نے۔ بس پھر کیا دیر تھی، نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ چلو اٹھو۔ یہ میدان بدر کے بالکل کنارے پر دائیں طرف جہاں 1-2 پہاڑ بھی ہے ریت کے اور ریت کے بڑے بڑے ٹھیلے ہیں، اور بدر کے میدان کے بالکل کنارے پر یہاں اس بندے نے جو ان کو بتائی تھی کہ ابھی یہاں کنواں ہمارے اتنے قریب ہے کہ ہمارے تیر انداز ان کے بندوں کو پانی لینے کے لیے نہیں آنے دیں گے۔ قریش بھی آ کر کے اپنا لشکر یہ کنویں میدان کے ساتھ جو بڑے ٹھیلے ریت کے تھے ان کے پیچھے قریب میدان کے ان کے پیچھے ہی پڑاؤ ڈالا اور شروع ہوا، خیمے لگ گئے اور کیا نبی علیہ السلام کے لیے بھی دائیں طرف پر ایک خیمہ لگایا گیا جو بالکل کنویں اور میدان کے کنارے پر ہے۔ آج کل وہاں پر جہاں پر نبی علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا تھا خوبصورت مسجد بنا ہوا ہے، جو عمرے پر حج پر لوگ جاتے ہیں اور بدر کے لیے چکر لگاتے ہیں۔ آگے تو بہت بڑے اور مسجد بھی ہے لیکن دور ہے، تھوڑا 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
اور یہاں مسجد بھی بنایا گیا ہے، یہاں بھی کنواں کھودا ہوا ہے، کیونکہ وہاں آگے کنواں تھا، وہاں سے پانی نہیں لیا ہے بدر کے کنویں سے، ادھر دوسرا کھودا ہے۔ اور ابھی تو مشینیں ہیں وغیرہ، ٹیوب ویل بنا کر کے بہت خوبصورت پانی وغیرہ، ساتھ میں بجلی بھی ابھی آیا ہے، وہاں پر تو اس ٹائم میں نہیں تھا۔ بہرحال یہاں وہ کنواں اس وقت نہیں تھا، بس ایک بدر نام ہی کا کنواں تھا اس میدان کے بیچوں بیچ۔ نبی علیہ السلام نے ادھر جو اس بندے نے سگنل دیا تھا ادھر پڑاؤ ڈالا، تھوڑا سا ٹھیلے دار ایک کنارہ تھا، ٹھیلے 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 چھوٹے چھوٹے، اور آگے میدان ٹچ تھا، بس یہاں بار پڑاؤ ڈالا اور نبی علیہ السلام کے لیے خیمہ لگایا گیا، اور یہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے اور جنگ کرنے کی لیے تیاری شروع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے انصار کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ قافلہ تو نکل گیا، وہاں لیفٹ رائٹ میں ہم ادھر ادھر ہو گئے، نیچے جو کل شام تھی ادھر رکے ہوئے تھے ہم۔ اب یہاں رب العالمین کا حکم ہے کہ ان سے جنگ کرو۔ قریش کے بڑے بڑے کفار یہاں آئے ہوئے ہیں اور رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ آپ کو لڑنا ہوگا، لہٰذا تیاری کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو وہ بات کہی تھی، آپ کو معاہدہ کا میں نے بتایا تھا۔ یہاں پر جو ان میں بڑے بڑے جو بزرگ تھے تھوڑا عمر سے، اور مقداد اور دوسرے وغیرہ کھڑے ہو گئے اور بولا کہ یا رسول اللہ، ہم وہ لوگ نہیں جو موسیٰ والے تھے، موسیٰ کے قوم والے کے کردار ادا ہم نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کے وہاں لڑے، جہاد کرے، اور ہم یہاں ہی بیٹھے رہیں گے، ہم اگر آپ کا وہ ہو ان میں سے نہیں ہے، آپ اگر ہمیں سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے کہ کودو سمندر میں، تو ہم ذرا بار بھی رکیں گے نہیں، اور اگر آپ ہم کو لڑائی کرنے کا کہیں گے تو ہم لڑیں گے، ہم تیار ہیں۔ تو مہاجرین تو پہلے سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ اور وغیرہ وغیرہ وہ کیسے نہ کر سکتے تھے۔ بہرحال اتنے میں رب العالمین نے آیات نازل کی، جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اگر آپ پر دباؤ بہت زیادہ ہو گیا اور رب العالمین کو یہ معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑھ چڑھ کر کے گھیر رہے ہیں نبی علیہ السلام کو اور اصحاب کرام کو، تو کہا کہ ہم 1000 ملائکہ کو بھیجیں گے جو سلسلہ وار آئیں گے اور اسلحہ لے کر کے مارنے کے لیے، لڑنے کے لیے، آپ فکر نہیں کرو۔ بس نبی علیہ السلام اور تمام اصحاب کرام اور لشکر جہاد کو بہت دل خوش ہوا رب العالمین کے اس امداد پر، اور الحمدللہ کہا کہ رب العالمین نے ہمارا سنا،
یہاں یہ آیات شریفہ امداد کی نازل ہوئی اور وہاں رب العالمین نے بارش برسائی، زبردست بارش ہوئی، وہ ریت میر کے ٹیلے میں جو آنا جانا تھوڑا مشکل تھا وہ بڑا آسان ہو گیا، ریت بیٹھ گئی۔ جہاں ریت پر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں ریت کے ٹیلوں پر بارش ہوئی، اچھا بارش، تو 3-4 دن وہ بالکل صحیح، 5-6 دن تک چلنے پھرنے کی قابل ہوتا ہے، گاڑی آپ دوڑا سکتے ہیں۔ بارش ہو گئی اور یہ ریت سارا بیٹھ گئی، بڑا زبردست آنے جانے کے لیے، اور پانی بھی جو جہاں پر تھوڑا کھڈے بھی تھے قدرت نے بس بنائے ہوئے ہوں گے، ان میں بڑا سارا پانی بھی جمع ہو گیا پینے کے لیے، صاف بارش کا، اور وہ بھی چیکڑ میں نہیں، ریت میں، ریت کے ٹیلوں میں، تو وہ تو صاف ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام اور اصحابہ کرام بہت ہی خوش ہوئے اور اپنے تیاری شروع کی۔ نبی علیہ السلام علیہ کو اس خیمے میں بٹھایا گیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ ان پر پہرے دار بنے رہو گے اور آپ کو تسکین دینے کے لیے ساتھ میں رہیے۔ باقی لڑائی کے لیے کمر باندھ لی باقی لوگوں نے۔ اتنے میں 2 مشکیزیں شام کے ٹائم میں، ابھی صبح نہیں ہے، آئے اور پانی لینے کے لیے۔ قریش نے جب دیکھا کہ ہم بھی تو بہت قریب ہے، مگر اصل قریب تو ابھی کنویں کے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم کنویں پر ہی کیوں قبضہ نہیں کرتے، ادھر پیچھے ہم نے ادھر ٹیلوں کے پیچھے ڈالے، قافلہ کو روکا، اور سب ادھر اتر گئے ہیں۔ بہرحال پھر بھی بولا کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم آدمی بھیجیں گے، وہاں سے پانی بھر کے لائیں گے۔ یہ ہوتے ہوتے دیکھا داکی میں انہوں نے اصحاب کرام نے پیچھے جا چوری چھپے جا کر کے دونوں کو پکڑ لیا، وہ مشکیزوں کو پکڑ لیا، پانی لے جانے والوں کو، اور خیمے پر لے کے آیا۔ یہاں نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نوافل پر کھڑے تھے، ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا، تو انہوں نے حقیقت بتائی کہ ہمیں ان کے تعداد معلوم نہیں ہے اپنے لشکر کا، اور ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ لشکر میں ہمارے ساتھ فلانا فلانا ڈنکانا وہ جو سرداران قریش تھے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، نام بتائے، لیکن تعداد کتنی ہے پورے لشکر کی یہ ہمیں معلوم نہیں تھے، اور معلوم بھی نہیں تھے۔ انہوں نے ان کو مارا پیٹا، مارنا شروع کیا۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، کہا کہ بس کرو، رکو۔ جب وہ سچ بول رہے تھے یہ 2 بندے، تو آپ نے نہیں مانا، اور اب ان کو مار رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، جب جھوٹ بولتا ہے تو آپ ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، چھوڑو۔ ان سے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے بھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تعداد نہیں بتا سکتے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کتنے اونٹ کٹتے ہیں کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن 9 اونٹ کاٹتے ہیں، 1 دن 10، اتنے آدمی ہے ہم بندے، اور سارے کو جاتے ہیں اس کو۔
بس نبی علیہ السلام نے سمجھا کہ ہم سمجھ گئے، یہ تقریباً 1000 کے بیچ میں ہے، اور تھے بھی عمر اتنا. بس ان کو پھر ان کے نام لے لیے کہ فلانا فلانا. ان میں سے بنو ہاشم میں سے اس لشکر کفار میں نبی علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ اس وقت حالت کفر میں تھے. عباس بن عبد المطلب اور آپ کے چاچا ابو طالب کے بیٹے عقیل بن ابی طالب یہ بھی تھے. اور تیسرا نوفل بن حارث بن عبد المطلب، چاچا کے لڑکے بنتے ہیں. حارث بھی چاچا تھا نبی علیہ السلام سکا. یہ 3 کفر کے پر جمع ہوئے اور خود نبی علیہ السلام اپنے قوم اور اپنے نسل کا ایک بہترین مصدق اور نبی آخر زمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. یہ تینوں لڑنے والے بنو ہاشم میں سے بھی تھے. ان میں سرداران کفر کے جو لشکر ادھر آئی ہوئی تھی ان میں یہ تھے. اور ایک ان میں ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس بن امیہ تھے. یہ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کا شوہر تھے. یہ بھی تھے. بعد میں یہ سیرا میں بھی پکڑ کر کے لائے گئے تھے. یہ قید ہو گئے تھے. یہ بھی تھے. یہ اپنے قریب بندوں میں سے یہ 4 بندے لڑنے والے نبی علیہ السلام کے خلاف، ایک اپنے سسر کے خلاف، دوسرا بھتیجے کے خلاف، تیسرا چاچا بس لڑکے کے خلاف بنو ہاشم میں سے وغیرہ. یہ بھی تھے اس لشکر میں. ان میں تیاری شروع ہوئی اور جب انصار سے بھی مشورہ لیا، مہاجرین بھی تیار ہوئے، رب العالمین کی طرف سے بھی حکم آیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اتنے سر و سامان نہیں ہوتے ہوئے بھی ان سے لڑو، بے فکر رہو، آپ غالب رہیں گے. اور ہم یہ کیا تقریباً 1000 ملائکہ کو بھی جو اسلحہ سے لیس ہوں گے آپ کی طرف بھیجیں گے، آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے کفار کے ساتھ، اور ان کو گردنوں پر ماریں گے اور جوڑوں پر ماریں گے ہماری ملائکہ. یہاں یہ تسلی ہوئی اور بات آ گئی جنگ تک. وہ بھی آگے اوپر آ گئے، چڑھ گئے. انہوں نے جاسوس بھیجے کہ وہاں پتہ لگائے کہ وہ کیا تیاری کر رہے ہیں لڑنے کے لیے. تو جب ان بندے گئے ٹیلوں کے اوپر سے رات کو چڑھا کر کے دیکھے تو انہوں نے پورا جو ان کا انتظام ترتیب دیا ہوا لشکر کے لیے تھا وہ پورا بتا گئے. مطلب ہے
پورے سٹنگ ہو گئی. لڑائی کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ترتیب سے ہو. اگر بغیر ترتیب کا ہو تو اس میں افراتفری مچ جاتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ترتیب بھی کیا, پورا جو اپنے صفوں کو ترتیب دیا, صبح صبح, اور بڑے فلانا کو ادھر رکھو, اس کو ادھر رکھو, اور اس طرح مکس کر کے ادھر ادھر کر کے نبی علیہ السلام نے صف بندی کی. جو سب سے زیادہ بہادر تھے ان کو آگے رکھا. پھر یہ دوسرے ساتھ ساتھ میں ہوتے ہوتے پورا سب گندی میں بہت ٹائم بھی لگا, لیکن صف بندی ہو گئی. اب یہ انتظار کس بات کی تھی؟ وہاں پر ابو جہل نے بھی بڑھ کے مارنے شروع کی اور بندے تیار ہو گئے. رب العالمین کو یہ منظور ہی تھا, لیکن حکم نہیں ہوا تھا کہ شروع کرو جھگڑا. تو دونوں لشکر کفر, حالانکہ ابو سفیان نے منع بھی کیا تھا کہ بس خلاص ہم لوگ بچ گئے, جانے دو, واپس آ جاؤ, لیکن انہوں نے ضد کیا اور بڑے زور و شور سے کہا کہ نہیں. حالانکہ ان میں سے ایک قبیلہ واپس گیا ہوا بھی تھا, واپس ہو گیا کہ بس چھوڑو, صحیح ہے نا بات. ابو جہل کو بولا کہ ہمارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا, قافلہ بچ گیا, ابھی ہم کیوں بلا وجہ لڑے. وہ واپس ہو گئے. لیکن یہاں شیطان بن سراقہ کی شکل میں موجود تھا, آگے بڑھا رہا تھا اور آگے لے جا رہا تھا لڑنے کے لیے, اور ابو جہل بڑھ کے مار رہا تھا, اور بہت سرداران قریش بھی اور بھی تھے, وہ بھی آگے بہت بڑک رہے تھے. اس لیے اب بات پہنچی تھی لڑنے کے لیے. لڑنے کے سوا کوئی باقی نہیں رہ گیا تھا. اور دوسرا یہ کہ کنویں کے قریب ہی مجاہدین کی لشکر ہونے کی وجہ سے ان کو پانی لینے کے لیے بھی تکلیف کا سامنا ہوا کفاران قریش کو. اس لیے بھی جنگ کے لیے جلدی پر تلے. یہاں نبی علیہ السلام بالکل تیار تھا حکم ربانی کے لیے کہ جیسے حکم ملے لڑائی شروع ہوگی. تو اتنے میں یہ ہوا کہ قریش کے سرداروں نے 3 آدمی مبارزے کے لیے آگے بھیجے, جو جوان تھے, جو بڑے لڑنے والے تھے. یہ معاملہ ہوتا ہے جنگ میں, تھوڑا پہلے آگے تھوڑا ٹکر ہوتا ہے, پھر پل ٹکر شروع ہو جاتی. یہاں سے نبی علیہ السلام نے بھی 3 مجاہد تیار کر کے, ایک میں حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھا, اور 2 اور تھے, ایک انصاری تھا, 2 مہاجر تھے. یہ تیار کیے اور جو آگے بڑھا ان کو بولا. جب ٹکر ہو گئی تو تینوں خبیث مردار ہو گئے, تینوں کی 3. اب آمنے سامنے ٹکر بس شروع ہونے والی ہی ہے. انشاءاللہ باذن اللہ آج کی یہ لوگ میں ہم اتنا, اگر زندگی رہی باذن اللہ کل انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک.